نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، میم ٹی وی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی سے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا عنوان قرآن اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہترین شخص کہا جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات عرض کرنی پڑتی ہے کہ ہم لوگوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو پس پشت ڈال دیا اور ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم اپنے بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تو پھر کلام الرحمن کی تعلیم کو ہم مقدم رکھیں۔ باقی بھی تعلیم آپ اپنے بچے کو دیں، لیکن اللہ کے قرآن کی جو تعلیم ہے اس سے ہر تعلیم، ہر علم پر آپ مقدم رکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ محترم ناظرین کرام، کتنے خوش بخت ہیں وہ حضرات جو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ شفاعت بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا کہ روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ الصیام، روزہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے، ہر طرح کی شہوت سے روک کر کے رکھا، لہٰذا اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور اسی طرح فرمایا کہ الصیام والقرآن، قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس بندے کے لیے جو ہے وہ سفارش کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا کہ باری تعالیٰ، رات کو اس نے اپنی نیند کو چھوڑ کر نماز تراویح کی ادائیگی کی، اپنی نیند کو قربان کیا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا کہ روزہ اور قرآن کی شفاعت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں قرآن کی تلاوت اخلاص کے ساتھ کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت ہم نے کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم و شان کتاب ہے محترم ناظرین کرام کہ آپ اصحاب رسول کی سوانح عمریاں اٹھا کر کے دیکھیں، اور انہوں نے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ پھر آپ اکابرین اور اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی سوانح عمریوں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے قرآن کو کتنا عظیم اور کتنے اخلاص کے ساتھ جو ہے اس قرآن کو جو ہے وہ پڑھا ہے، اس قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اور قرآن
یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کیونکہ قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، رمضان المبارک کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر سورۃ القدر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب دیکھیں کہ اس صورت کے اندر بھی بتایا گیا کہ قرآن لیلۃ القدر کے اندر آیا، اور پھر وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور جس میں اللہ کی رحمت بارش کے مانند صبح صادق تک برستی رہتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، اور آج 26 رمضان المبارک ہے، اور یقیناً 27 رمضان المبارک کی شب کے لمحات قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم 27ویں شب کے لیے پہلے سے ہی ذہن سازی کر لیں، پہلے سے ہی ہم تیاری کر لیں، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ چنانچہ اس حوالے سے حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب ہم اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو حضرت عمر حضرت موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرماتے اور ان سے کہتے کہ ذکر ربنا، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی باتیں سناؤ۔ حضرت موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی باتیں سناؤ، ذکر ربنا، مجھے اللہ کی باتیں سناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی باتیں کس طرح سناؤں؟ تو جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تم مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ، اور پھر وہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ روایات کے اندر ہے کہ وہ قرآن پڑھتے رہتے، حضرت عمر ابن خطاب قرآن سن کر کے جھومتے رہتے، یہاں تک کہ ساری رات ختم ہو جاتی اور پوری رات حضرت عمر ابن خطاب قرآن سنتے رہتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے محترم ناظرین کرام، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک کے اندر اتری ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یکم رمضان المبارک کو جو ہے وہ کتاب اتری، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 2 رمضان المبارک کو تورات اتری، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 6 یا 8 رمضان المبارک کو اتری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 18 رمضان المبارک کو جو ہے وہ انجیل آپ پر جو ہے وہ اتری۔ یعنی تمام وہ کتابیں مکمل طور پر ان نبیوں پر اتار دی گئی، لیکن قرآن مجید والفرقان حمید جو کہ یہ بھی رمضان المبارک کے اندر اترا ہے، لیکن قرآن رمضان کے اندر محترم حضرات جس طرح یہ ساری کتاب جو ہے مکمل کتابیں جو ہے وہ ایک ساتھ اتار دی گئی، قرآن جو ہے وہ 23 برس تک جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، اور 23 برس کے اندر جا کر کے یہ مکمل ہوا۔ اور اس کے علاوہ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو محترم حضرات نبیوں کے پاس جبریل امین 1 دفعہ یا پھر 100 دفعہ یا 200 بار کہیں آئے ہوں گے، لیکن حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے، اور ہمارے نبی پر جو قرآن مجید نازل ہوا، قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں محبت و اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔